السلام علیکم. ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ آپ کے سامنے اسلام وتھ وارث لے کے حاضر ہوئے ہیں. پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ کے 30 رکوع کا تلاوت کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپ میں موافق شرع رضامند ہو جائیں. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ. اور یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے باللہ والیوم الآخر اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہو. ذالکم ازکی لکم واطہر. اور یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے. واللہ یعلم وانتم تعلمون. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اور مائیں دودھ پلائے اپنے بچوں کو پورے 2 برس اور اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے حسب دستور. لا تکلف نفس الا وسعها. اور جس جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے. وعلى الوارث مثل ذلك. اپنے بچے کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے. پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مضائقہ نہیں جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اللہ سے ڈرتے رہو جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. اور تم میں جو مرے اور بیویاں چھوڑے اور 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیوں تم پر مؤاخذ نہیں کہ اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں مواقف شرع کریں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم. اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کی نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے. ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے اور اس سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے یعنی رحم والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے
पिछले 28 और 29 रुकू में तलाक का मसला देखा कि रुजुइयत भी कर सकते हो, उसके बाद से औरत मर्द एक दूसरे से मिल भी सकते हैं, फिर छोड़ भी सकते हैं, और उसका तौर तरीका हदबंदी किया गया है। अल्लाह अकबर। अब 30वें में देखेंगे कि जब तुम औरत को तलाक दे दो और 4 महीने की इद्दत का इंतजार कर लो, अल्लाह अकबर, तो ऐ औरत वालियों उन्हें न रोको, अल्लाह अकबर। और फिर कहा गया है कि फिर कलाम पाक में ये हुक्म दिया गया है कि 4 महीने बाद सोच समझ के अगर अलग होना चाहते हैं तो अलग हो जाओ। यहाँ पे दूसरा मसला ये भी है कि अगर बार बार तलाक दे रहा है, रुजुइयत हो रहा है, तलाक दे रहा है, रुजुइयत हो रहा है, तो 2 बार हो जाता है, तीसरी बार उसे सजा दी जाती है कि दूसरे खाविंद से उसका निकाह कराया जाता है। तो दूसरे खाविंद को ये समझाया जा रहा है कि जब तुम्हारी 3 महीने की इद्दत पूरी हो जाती है और देखो कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसके बच्चे भी हैं जो माँ बाप की दूरी को लेकर परेशान हैं, तो इस मसलहत के तहत कहा गया है कि जिसके साथ निकाह हो, जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए और देखो कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, तो तुम उन्हें छोड़ दो ताकि वो अपने शौहर के पास चली जाए और उससे निकाह कर ले। इस तरीके से उन मियाँ बीवी का घर भी बसा रहेगा, उन बच्चों के माँ बाप भी उनके पास रहेंगे। ये नसीहत उसे दी जाती है जो तुम में से अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता हो, और ये नसीहत वही मानेगा, ये हदबंदी, ये हुदूद वही मानेगा जो अल्लाह और उसके हुदूद को मानता होगा। ये तुम्हारे लिए ज्यादा सुथरा और पाकीज़ा है। और पहले उस शौहर को कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए सबसे पाकीज़ा बात है कि 2 लोगों की मोहब्बत के बीच ना आओ, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह बेशक मसलहतों को जानता है, जबकि इंसान उतना नहीं जान पाएगा। और माएँ दूध पिलाएं अपने बच्चों को, और माओ के दूध पिलाने का मसला आया कि अगर तलाक हो जाए, क़ता ताल्लुकी हो जाए, इद्दत पूरी हो जाए, तो माएँ क्या करें? तो बोले कि अगर गोद में बच्चा हो तो बच्चे को दूध पिलाते रहें 2 साल तक, अल्लाह अकबर, और उसके 2 साल की मुद्दत को माओ को चाहिए कि पूरा करें। और जब तक शौहर को चाहिए कि जब तक वो बीवी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तब तक बच्चे का और उसके माँ का खर्च उसे देता रहे। ये अल्लाह ने हदबंदी की है इंसानों के लिए, ताकि उस औरत की भी परवरिश हो, उस बच्चे की भी परवरिश हो, और बच्चा माँ के दूध से दूर न रह जाए, और माँ की ममता और शफकत से, बाप की शफकत से दूर न हो पाए। और जिसका बच्चा है उस पर औरतों का खाना और पहनना है हस्बे दस्तूर, जैसे पहले खाना पहनना दे रहा था उसी तरीके से 2 साल तक, जब तक वो अपने उसके बच्चों की परवरिश कर रही है, तब तक खाना पहना हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा हस्बे दस्तूर उसके शौहर को। किसी जान पर बोझ न रखा जाएगा मगर उसके मकदूर भर माँ को जरर न दिया जाए और उसके बच्चे से, यानी माँ को भी उसके ममता से दूर ना रखा जाए, उसके बच्चे से दूर ना रखा जाए, और बच्चे को भी माँ के ममता से दूर ना रखा जाए। ये रहमतुल लिल आलमीन के यहाँ का कायदा और हुदूद है। और ना औलाद वाले को उसकी औलाद से दूर रखा जाए, और माँ को भी चाहिए कि वो अपने बच्चे को उसके बाप के पास आने जाने दे, मिलने जुलने दे। ए माँ जरर ना दे अपने बच्चे को, और ना औलाद वाला अपनी औलाद को, ना बाप अपनी औलाद को माँ से मिलने के लिए रोके, ना माँ बाप से उस औलाद को मिलने के लिए रोके। और जो बाप का कायम मकाम है उस पे वो कायम रहे, जो माँ का है वो उस पे माँ। अगर दोनों की रजामंदी हो, ये दूध नहीं पिलाना चाहती है और दोनों की रजामंदी हो, तो दोनों के मशवरे से बच्चे का दूध छुड़ाया जा सकता है और उन्हें दाई का दूध भी पिलाया जा सकता है, लेकिन उसमें माँ भी राजी हो और उस बच्चे का बाप भी राजी हो, अल्लाह अकबर, तो भी तुम पर मुजायका नहीं, तभी उन माओ पे मुजायका नहीं है, जबकि जो दुनिया ठहरा था भला, जो देना ठहरा था भलाई के साथ उन्हें अदा कर दो। और कहा गया है कि अगर माँ का दूध नहीं उतरता या फिर माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती लेकिन अपने उसको दाई से दूध पिलवा रही है, उसके बावजूद भी बच्चा अपने पास रखती है, तो जब तक उसके पास बच्चा है तब तक उस आदमी पे ये लाजिम है कि उस बीवी और उस बच्चे का सारा नानो नफा पूरा करे। और अल्लाह से डरते रहो, जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे सारे कामों को देखता है। बार बार अल्लाह जान रहा है कि ये बातों से नहीं मानने वाले हैं, तो मोहब्बत से जो नहीं मानता उसे खौफ से भी डराया है वो। और तुम में जो मरे और बीवियां छोड़ जाएं 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रहें। अब यहाँ इद्दत का भी सवाल आता है कि अगर कोई शौहर इंतकाल फरमा जाता है, बीवी को 4 महीने 10 दिन की इद्दत का ख्याल रखना चाहिए।
تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیوں تم پر مواخذہ نہیں کہ ان کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں مواقف شرع کریں، اور ان کے جو پالن پوشن کرنا ہے، ان کے جو گارجین ہیں ان پہ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو شادی کر دو، نہیں کرنا چاہتی ہے تو نہ کرو۔ اور 4 مہینہ 10 دن اس لیے عدت رکھا گیا ہے کہ اگر حاملہ ہوں گی تو اس کے بعد سے بھائی شکم اوپر آئے گا اور اس سے اندازہ ہو جائے گا، اور تب تک جب تک وہ بچہ 1.25 مہینے کا پیدا ہو کے نہیں ہو جائے گا تب تک وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اگر نکاح کر لے گی اس سے پہلے نہ بتائے اور نکاح کر لے اور اس کے بعد سے وہ شوہر انکار کر دے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو مصلحت بچے کے اس پہ ہو جائے گا کہ کس خاندان کا ہے اور کس کا زمین جائیداد کا حقدار، اپنے باپ کے حق سے وہ معذور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے عورتوں کو کہا گیا کہ اگر وہ حاملہ ہیں تو طلاق شدہ ہو تو بھی بتائیں، اور اگر ان کا شوہر مر جائے، بیوہ ہو جائیں تو بھی بتا دیں۔ اللہ اکبر۔ 4 مہینے 10 دن کی عدت کی مدت رکھی گئی ہے بیواؤں کے لیے، اور اس کے بعد ان کے گھر والوں سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ شرع کے مطابق نکاح کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں۔ اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ہر کام کی خبر رکھتا ہوں، اور تم پر گناہ نہیں اس بات سے جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر بیوہ عورتیں اگر خوبصورت ہوا کرتی تھی تو لوگوں کی نگاہ ان پہ چلی جاتی ہے، تو کہا کہ اگر تم چاہو تو رشتہ بھیج سکتے ہو، کیونکہ دل میں ان کو چاہنے لگے ہو تو رشتہ بھیج سکتے ہو۔ اللہ سب جانتا ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا۔ اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، اور چونکہ ان کے شوہر مر گئے ہیں، بیوہ ہو گئی ہیں، تمہاری نگاہ پڑ گئی ہے، تمہارے دلوں میں ان کی جگہ ہو گئی، تم انہیں ہمیشہ یاد کرتے رہو گے، لیکن ہاں ان کو خفیہ وعدہ نہ رکھو، مگر یہ کہ اتنی بات کہو گی جو شرع معروف۔ شرع کے مطابق جب 4 مہینہ 10 دن ہو جائے تو انہیں نکاح کا خبر بھیج کے اگر وہ پسند کرتی ہیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو، لیکن 4 مہینہ 10 دن سے پہلے نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔ 4 مہینہ 10 دن کا میعاد پورا نہ ہو جائے تب تک ان سے نکاح نہ کرو، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے، اور اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تمہارے خیال میں وہ بس گئی ہیں اس کے باوجود بھی 4 مہینہ 10 دن کی عدت پوری ہو جائے گی تب ان سے نکاح کرنا، اس سے پہلے ان کی طرف رجوعیت نہیں کرنا، بھلے دل میں ان کا خیال آتا ہو تو کیا ہوا، جب تک نکاح نہ ہو جائے ان سے کسی طریقے کا رشتہ نہ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم نے 30ویں رکوع میں دیکھا کہ اگر شوہر مر جاتا ہے یا پھر طلاق ہو جاتا ہے تو عدت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور یہ جو بھی باتیں کلام پاک کی آیتوں سے ہم تک پہنچائی گئی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے ہے۔ اور اگر غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ اگر عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو، اور اسی دوران اگر 4 مہینہ 10 دن کی عدت نہ پوری کی جائے اور اس کے بعد سے وہ حاملہ ہو تو بچہ یہ کہے گا میرا نہیں ہے، وہ کہے گا میرا نہیں ہے، تو تمہاری تو زندگی کیسے بھی کٹ جائے گی لیکن بچے کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے کلام پاک علم و حکمت کی کتاب ہے، تمام انسانیت کے لیے ازل سے ابد تک کی تمام اچھائیاں اس میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اس کی طرف غور کریں گے، اسے جانیں گے، اسے اپنی زندگیوں میں اتاریں گے تو ہم اہل اللہ اور اہل حق کی طرف چلیں گے، اللہ والے رسول والے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب۔ اہل بیت اطہار سے جو لوگ ان کے غلامین عاشقین متقدین ہیں، وہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور دین و دنیا کی فلاح و بہبودی حاصل کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار راضی تو رسول راضی تو اللہ راضی، اور اللہ راضی تو سب راضی۔ یا وارث اللہ وارث حق۔